کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہم ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ جی لیٹ کال دیم آؤٹ آئدر سائڈ سے، تو میرے خیال میں حکومت کو بھی وہ تمام حجت کے لیے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا منسٹر ہے، ہم اس کو نامینیٹ کرتے ہیں، ٹیم بنا دیں۔ اب انہوں نے چلے وہ 3 بندوں کی نامینیشن کر دی نا یار، ان سے بیٹھو پارلیمان کے اندر موجود ہے، بلا لو، ان سے بات کر لو۔ لیکن پرابلم یہاں پہ یہی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، مجھے یاد آ جاتا ہے کہ کلاس صاحب نے تو وہ یہ وہاں پہ لندن کے اندر کور بھی کیا تھا نا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو رہا تھا، سامنے چارٹر آف ڈیموکریسی ہو رہا تھا اور بیک گراؤنڈ کے اندر وہ ساری ڈیلیں چل رہی تھیں۔ اس کے بعد جب میاں صاحب کو جب موقع ملا تو وہ میمو گیٹ لے کے ادھر چلے گئے۔ تو ہمارے اصل میں وہ لیگیسیز ہم اس طرح کی کیری کر رہے ہیں، تو ہر بندہ اسی چکر میں ہے کہ یار مجھے یہاں سے ڈیل مل جائے تو مجھے یہاں سے ڈیل، لیکن سارے بھگت چکے ہیں صاحب، سارے جیلوں میں بھی جا چکے، ساروں نے، میرے خیال ہے ایک کنٹیسٹنٹ رہ گئی تھی پارٹی جسے نہیں دیکھا تھا انہیں بھی دیکھ لیا۔ لیکن پاکستان کی سیاست کی سیدھی نہیں ہوگی، ایسی چلے گا۔ یہ بڑے انتہائی سیڈ، اور ہمارے لیے، ہماری جنریشن کے لیے جنہوں نے 20-25 سال سے دیکھے ہیں، اب ہمارے بچے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس کو کہ کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے بڑے نام ہیں، ارب پتی لوگ ہیں۔ چلو آپ کو کوئی ڈیلی کیا چاہیے، تو یہ چیز ہے ان لوگوں کو کبھی 9 to 5 جاب نہیں ہے ان کی طرح۔ دیکھ ان کا شغل کیا ہے، ان کی مطلب انگیجمنٹس کے سارا دن انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ تمام لیڈران شپ کوئی انہوں نے 9 to 5 جاب کرنی ہے، کوئی نوکریاں کرنی ہیں، تنخواہیں لینی ہیں، کچن چلانے ہیں۔ ان کو تو مفت میں ملے ہوئے لوگ جو ان کے کچن بھی چلاتے ہیں، گاڑیاں بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، ڈونیشن بھی دیتے ہیں، مالدار تحائف بھی دیتے ہیں، ان کو تو مزے ہیں۔ ان کی کنفرنٹریشن میں، کنفلکٹ میں، لڑائی جھگڑے میں، گالی گلوچ ان کا کاروبار ہے، اسی میں ان کی ارننگ ہے۔ اب ہم سارے کہتے ہیں کہ بڑے دانشور بن کے بیٹھ گئے کہ ان کی صلح کروائیں، اور وہ کہتے ہیں صلح کیا تو ہم تو بھوکے مریں گے۔ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ لڑتے رہیں، ایک دوسرے کا سر پھوڑیں، پھڈے کریں، لڑائیاں کریں، لوگوں کو مروائیں، لاٹھی چارج ہو، گولیاں چلیں، آنسو گیس چلے، ان کے بچے جیلوں میں جائیں، رول جائیں۔ ساڑھی نوکری چلتی رہے نہیں، یہ لوگ جو اسی کہہ رہے ہیں نوکری ختم کرو، تو اسی کا تو نہیں ختم نہیں، ہم پیس کی بات کر رہے ہیں، سارے جو 3-4 بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہ بات کریں، بات کریں، بات چیت ان کو سوٹ نہیں کرتی۔ جو ابھی ان مخابر نے بات کی، اب وہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہو رہا ہے، بیل جی بھٹو صاحب ان سے جناب مشرف سے خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں۔ اب یہ آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، ایسے ہی بعد میں ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب اور ان کا کیمپ، یہ بھی اپنی ڈیلنگ کر رہے تھے، بعد میں ہوئی ان کے جناب کیانی صاحب سے ملاقات۔ کہتے ہیں کہ ڈیلیں بند کر دیں۔ سر میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں وہ ڈیلیں بند کریں، دکان بند، ہٹی بند، پھر گھر جائیں، جا کے چنے چھولے لگ یہ بیچیں۔ یہ ذہن میں رکھے یہ قوم، آپ کے جو بچے ہیں، جو آپ لوگ ہیں، آپ کا کام یہی ہے کہ اپنے اپنے گروپ بنیں، گروہ بنیں، جتھے بنیں، اور ایک ایک پارٹی کا پلو اس کا پکڑ لیں۔ یہی کاروبار ہے، یہی بزنس ہے۔ ادروائز ان لوگوں کے پاس بڑے موقع تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے لے کے جاتے۔ کوئی ایک بندہ تو تھوڑی سی قربانی دے دے نا، کوئی تھوڑی سی، ایک بندہ کہ بھائی صاحب ایک بندہ اپنی ایک ٹرم کی قربانی دے دے یار۔ کوئی 2-3 سالوں کی دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ بھائی صاحب ایک واقعہ میرا خیال پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ 2 سینئر ججز سے 50 کی بات ہے، ان کی سینیارٹی کا مسئلہ ہو گیا، تو ان کو لا منسٹر نے بلا لیا کہ میرے پاس ہے، میں فیصلہ کروں گا۔ دونوں جج پہنچ گئے، میرا خیال ہے میں نے کسی ان کی کیانی صاحب کی کتاب میں پڑھا تھا، جو جسٹس صاحب ہے کسی کی جگہ، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو وہ گئے تھے، ان کو لا منسٹر صاحب نے آدھا گھنٹہ باہر بٹھا دیا دونوں ججز صاحبان کو، کیونکہ فیصلے کی فائل ان کے پاس تھی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا دوسرے اپنے ان کو یہ کلیگ اس کو جج کو بات سنیں، یہ لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں نا اندر، یہ اس لیے ہمیں ذلیل کر رہے ہیں کہ پچھلے گھنٹے سے باہر بٹھایا ہوا ہے کہ آپ کی میری لڑائی چل رہی ہے کہ سینئر کون ہے، ہی نوز اٹ، وہاں کا مہربانی فرمائیں میں آپ کے حق میں سرنڈر کرتا ہوں سر، آپ میرے سینئر ہیں، چلتے کافی پیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے، گلزار کیانی صاحب یہ نہیں ہے، یہ 50 کی بات ہے، ایک بندہ بھی نہیں ہے یار۔ someone is very genius جس نے یہ ماسٹر سٹروک کیا ہے کہ وہ گندم کا جو بحران تھا بیچارہ سارے کا سارا پنجاب کا کسان رل رہا ہے، مر رہا ہے، لوگ خودکشی کرنے پہ تیار ہیں، لیکن ہم بیٹھ کے بات کریں، وہ اس کے ساتھ صلح کرے، وہ اس کے ساتھ صلح کرے۔ یار آپ نے خبر کہا تھا جب تک پرسنل انٹرسٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں he cannot let go of پاور پالیٹکس، جب تک پاور پالیٹکس اصولی پالیٹکس نہیں بنے گی، ضرورت ہے گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ۔ ایک بندہ کہہ دیا یار میں 2-3 سال اپنے ضائع کرنے کو تیار ہوں، آپ لے لو بھیا 1 سال کے لیے۔ پروگرام میں کرکٹ گراؤنڈ صاحب نے کہا تھا سر، میں کرکٹ گراؤنڈ جا کسی نے کہا میں نے 2950 روپے میں اپنی گندم بیچی، بڑا خوش قسمت ہے جس کی اتنے کی بک رہی ہے، لوگوں کی تو 2200-2500 پہ بھی نہیں بک رہی ہے۔ صرف بریفلی اگر بتائیں آخری 40-50 سیکنڈ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ دیوار سے لگے ہوئے مشکل تو ہو گئی، لیکن اب مجھے ان بیانات کے بعد تو مزید مشکل نظر آ رہی ہے۔ اچھا میں ویسے حیران ہوں کہ جو بھی ان کو مشورے دے رہا ہے، اوبیسلی کہیں نہ کہیں ہر ادارے کا، ہر سسٹم کا کوئی نیریٹو بلڈنگ والے کو پیچھے مشورے ایڈوائزرز ہوں گے۔
ایک چیز تھوڑی سی نا کمفرٹ کریٹ ہو رہا تھا پاکستان میں, ایک سپیس آہستہ آہستہ نا پولیٹیکل فورسز آ رہی تھی, کہیں نہ کوئی بات ہو رہی ہوگی. پرسوں کی پریس کانفرنس, آج کی اسٹیٹمنٹ کے بعد میں نے کہا جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ یقیناً اس سٹنگ گورنمنٹ کو ہوگا. ہمیں تو کوئی نقصان نہیں نا, میں نے جیسے کہا ہمیں تو کچھ اب ہارنے کو بچا ہی ان کی اسپیس بھی گئی, مطلب there is nothing to lose it. ان کے پاس اب تو ان کی ریٹ کی بات ہے نا کہ آج وہ تو خوش ہے کہ آپ کی اسپیس ختم ہے, ان کو چاہیے نہیں اسپیس, ان کو کون سی اسپیس چاہیے. ویری فرینکلی آج کا جو میسج ہے نا وہ بیسیکلی ہمارے سے زیادہ ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں سر. میں معافی چاہتا ہوں, میرا خیال ہے روسا بھی ویسے ایگری کرتے, اسپیس کی ضرورت آپ کو ہے کیونکہ آپ نے اپنا کیس لوگوں کے پاس لے کے جانا ہے, ان کا تو کیس ہی ویسے, معافی چاہتا ہوں تھوڑا کمزور ہے.